اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب حضرت عثمان ذی النورین کو مکہ میں اپنا ایلچی بنا کر بھیجا اور کہا کہ کافروں کو بتائیے، مشرکین کو بتائیے کہ میں عمرہ کے لیے اپنے 1400 صحابہ سمیت ہم آ رہے ہیں، تو مکہ کے مشرک کہنے لگے، حضرت عثمان کا مکہ کے مشرک بھی حیا کرتے تھے، ایرانی اور پاکستانی کالے کافر نہیں کرتے، باقی سب حیا کرتے ہیں، مکہ کے مشرک بھی حیا کرتے تھے، مکہ کے مشرک۔ حضرت عثمان گئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی سے کہہ دیجئے آئندہ سال آئیں، اس سال طواف نہیں کرنے دیں گے، آپ نے طواف کرنا ہے تو ضرور کیجئے۔ صحابہ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ حضرت عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، ہم جا سکے نہ جا سکے حضرت عثمان عمرہ کر کے آئیں گے۔ میرے نبی بھی کیا عثمان کا دل جانتے تھے، فرمایا لوگوں سنو، جب تک میں عمرہ کرنے نہیں جاؤں گا حضرت عثمان عمرہ نہیں کریں گے۔ اللہ اللہ، ادھر ہماری نوجوان نسل کا صدمہ یہ ہے کہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بچے، میرے دوست دنیا کے بہت ساروں سے واقف ہوں گے، اداکاروں سے، فنکاروں سے، گلوکاروں سے، لیکن اگر انہیں مشاہیر اسلام سے، جماعت صحابہ سے، خلفائے راشدین سے کوئی مناسبت نہ ہو تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑے کیسے تھے؟ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و شان میں یکتا بنایا ہے، اور جو میرے محبوب پیغمبر کو جماعت عطا فرمائی ہے، جیسے میرے نبی تمام انبیاء سے اعلیٰ و افضل ہیں، میرے محبوب پیغمبر کی جماعت کے افراد بھی باقی انبیاء کی جماعت کے افراد سے اعلیٰ، افضل، برتر، ارفع ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو حکم دیا ایمان لانے کا، اللہ جی ایمان تو لائیں مگر کیسا لائیں؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ وہ دیکھ رہے ہو ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ، جسے کائنات صدیق اکبر کے نام سے جانتی، ایمان کا راستہ اختیار کرنا ہے تو میرے ابو بکر کی طرح اختیار کر۔ وہ دیکھو خطاب کا بیٹا عمر، جسے کائنات فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ تمہارا ایمان اگر کوئی مثال بن سکتا ہے تو وہ خطاب کے بیٹے حضرت عمر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اور اگر تم نے ایمان لانا ہے تو پھر عفان کے بیٹے حضرت عثمان کی طرح ایمان لاؤ، جسے میرے محبوب پیغمبر نے اپنی 2 شہزادیوں سے نوازا۔ اگر تم نے ایمان قبول کرنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ایمان قبول کرنے کے لیے تمہیں ابو طالب کے بیٹے علی المرتضیٰ حیدر کرار کو دیکھنا ہوگا۔ گویا اللہ پاک نے مثال پیش کی، مثال، اور یہ مثال ایسی نہیں تھی کہ کمزور مثال۔ اللہ فرماتا ہے میں نے صحابہ کو ایسا مثالی بنایا، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ یہ مثالیں کمزور مثالیں نہیں، جیسے میرے پیغمبر کا ذکر تورات، انجیل، زبور میں ہے، ویسے ہی صدیق و فاروق کا ذکر بھی۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ جماعت صحابہ، استاد کبھی شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے اور کبھی شاگرد اپنے استاد سے پہچانے جاتے ہیں، تو یہاں استاد کی پہچان بہت اونچی ہے، اور استاد کی پہچان کو کامل اکمل بنانے کے لیے اللہ پاک نے صدیق و فاروق جیسے شاگرد اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ کھڑے فرما دی۔ آج ذی الحجہ ہے اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، 35 ہجری، اسی طرح 18 ذی الحج کا دن تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا،
اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لاڈلے صحابی حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ شہادت پر بعد میں بات، حضرت عثمان ہیں کون؟ حضرت عثمان کی شخصیت کیا ہے؟ اللہ پاک یقین مانیے کہ میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ نے اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا جو حضرت عثمان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ توجہ، میرے محبوب پیغمبر نے حضرت عثمان کے خلاف زبان درازی کرنے والے کے لیے آخری دعا کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے پہلا جملہ کہا جنازے کا، لیکن اس جملے کو تبدیل کر کے کہہ رہا ہوں، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شافع المذنبین ہیں، جنہوں نے گناہ گاروں کا بازو پکڑنا ہے اور گناہ گاروں نے جس کا دامن پکڑنا ہے اور جنت تک لے جانا ہے، میرے محبوب پیغمبر نے غنی کے دشمن کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اے غنی، اے عثمان غنی کے دشمن، تیرا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، میرے محبوب پیغمبر اس کے جنازے میں شریک نہ ہو جو حضرت عثمان کا منکر ہے، جو حضرت عثمان کا دشمن ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کا امتی بھی حضرت عثمان کے دشمن سے ہاتھ نہ ملائے، حضرت عثمان کے دشمن سے ہاتھ نہ ملائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین اسلام قبول نہیں کیا تھا، بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان ذی النورین کے ساتھ حضرت ابو بکر اسلام کی حقانیت کی دعوت دے رہے تھے۔ دوران گفتگو حضرت عثمان نے کہہ دیا کہ میں ایمان قبول کرتا ہوں، اسلام لے آتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا چلو پھر دیر کس چیز کی، چلتے ہیں رسول اللہ کے پاس۔ ابھی یہ اٹھنے ہی لگے تھے تو نبی پاک تشریف لے آئے۔ ادھر گفتگو ہو رہی تھی، دل بدل رہا تھا، ادھر گفتگو ہو رہی تھی، دل بدل رہا تھا۔ آسمانوں سے آرڈر آ رہا تھا، میرے آقا جلدی جائیے، جلدی جائیے، آپ کی جماعت کا ایک سنہرا انمول موتی میں آپ کی جماعت کو دینے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی اندر تشریف لائے، حضرت عثمان کو دیکھا تو فرمایا عثمان، میں تجھے اور باقی لوگوں کو جنت لے جانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو اور دیگر لوگوں کے لیے، یہاں لفظ ایک فرمایا میں آپ کو، اللہ اللہ، کیا یہ خوبصورت جملہ ہے، میرے محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، آپ کو اور باقی لوگوں کو جنت لے جانے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے پیغمبر بنا کر۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ایسا دل پر اثر کیا کہ میں بے تاب ہو کے اٹھا، رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابو بکر تشریف لائے رسول اللہ کی مجلس میں، رسول اللہ یوں تقیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے، میرے نبی استراحت فرماتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیا، اور پھر خبر آئی کہ حضرت عثمان بھی آ رہے ہیں، تو رسول اللہ سیدھے ہوئے، سیدھے ہو کر بیٹھے، اپنے کپڑے سیدھے فرمائے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے، عمر آئے آپ لیٹے رہے، عثمان ذی النورین آئے ہیں تو آپ نے اپنی چادر سیدھی فرمائی، سیدھے بیٹھ گئے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس عثمان سے اللہ حیا کرتے ہیں میں محبوب پیغمبر اس کا حیا کیوں نہ کروں؟ اللہ جس عثمان کا حیا اللہ فرماتے ہیں، جس عثمان غنی کا حیا جبرائیل کرتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو،
صحابہ میں سے سب سے زیادہ میرے اخلاق کے قریب جو فرد ہے، میرے اخلاق سے جس کا اخلاق ملتا ہے وہ حضرت عثمان ذی النورین ہے۔ فرمایا کہ میرے اخلاق کے برابر، میرے اخلاق کی طرح کا اخلاق، میرے اخلاق کی طرح کا اخلاق اگر کسی میں ہے تو حضرت عثمان ذی النورین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، فرمایا کہ مدینہ میں آ گئے تو ایک ہی میٹھا کنواں تھا اور ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ کہا کون ہے جو کنواں خرید کے دے گا؟ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ میں۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو کنواں خرید کے دے گا جنت کے بدلے؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، میں خرید کے دوں گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، وقت گزرا، کہا کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دے گا، مسجد نبوی بنانے کے لیے چندہ دے گا؟ عثمان نے کہا میں۔ جنت کے بدلے کون، جنت کے بدلے کون ہے جو آج مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ ڈالے گا؟ یہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں۔ 25,000 درہم دیے حضرت عثمان ذی النورین نے۔ آج 25,000 درہم کا حساب لگا لیجئے گا کتنے لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ 30,000 سپاہی ہیں، 30,000 سپاہیوں کے لیے کون جہاد کا چندہ دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ دوں گا مال کے لدے ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، بیٹھ جائیے۔ دوسری مرتبہ فرمایا کون ہے جو چندہ دے گا جہاد کے لیے؟ پھر جلدی سے عثمان کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ اور دوں گا۔ اللہ اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان۔ 7 مرتبہ میرے محبوب پیغمبر کے زبان نے جنبش پائی ہے، 7 مرتبہ عفان کا بیٹا کھڑا ہوتا رہا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ کی ذات تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان کے۔ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک فرد کے نکاح میں نہیں آئیں، لیکن حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں۔ حضرت رقیہ فوت ہوئی، حضرت ام کلثوم کا نکاح فرما دیا۔ کہا عثمان رنجیدہ خاطر نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، تیرے دل کا اضطراب میں محمد الرسول اللہ اس کا مداوع کروں گا۔ اپنی دوسری بیٹی دے دی، دوسری بیٹی فوت ہوئی۔ حضرت عثمان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اس جملے کے گونجتے ہوئے آسمان بھی جھوم اٹھا ہوگا، زمین بھی جھوم اٹھی ہوگی، تارے سلامی دینے حضرت عثمان کے قدموں کی طرف دوڑ پڑے ہوں گے۔ کہا عثمان ایک بیٹی دی وہ فوت ہو گئی، دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دی وہ فوت ہو گئی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی محمد الرسول اللہ کی، ایک کے بعد ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا جاتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ کوئی کالا، کوئی دل کا کالا، کوئی بدبخت، کوئی ناری، کوئی بدترین شخص اگر حضرت عثمان کی طرف انگلی اٹھائے گا، خدا کی قسم وہ اس امت کا مومن نہیں ہو سکتا، وہ ازلی بدبخت ہوگا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا امت محمد کے ساتھ۔ اس لیے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی حضرت عثمان عشرہ مبشرہ میں سے، اس لیے ذی النورین کہا جاتا ہے، ذوالحجرتین کہا جاتا ہے، مال لٹانے کی وجہ سے غنی کہا جاتا ہے، بیر روما لے کر دے دیا، مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دے دی، 700 اونٹ ایک ہی مجلس میں میرے محبوب پیغمبر کے جوتوں پہ وار دیے، وہ عثمان اس کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب حضرت عثمان ذی النورین کو مکہ میں اپنا ایلچی بنا کر بھیجا اور کہا کہ کافروں کو بتائیے، مشرکین کو بتائیے کہ میں عمرہ کے لیے اپنے 1400 صحابہ سمیت ہم آ رہے ہیں، تو مکہ کے مشرک کہنے لگے، حضرت عثمان کا مکہ کے مشرک بھی حیا کرتے تھے، ایرانی اور پاکستانی کالے کافر نہیں کرتے، باقی سب حیا کرتے ہیں، مکہ کے مشرک بھی حیا کرتے تھے، مکہ کے مشرک۔ حضرت عثمان گئے تو کہنے لگے
اللہ کے نبی سے کہہ دیجئے آئندہ سال آئیں، اس سال طواف نہیں کرنے دیں گے، آپ نے طواف کرنا ہے تو ضرور کیجئے۔ صحابہ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ حضرت عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، ہم جا سکے نہ جا سکے حضرت عثمان عمرہ کر کے آئیں گے۔ میرے نبی بھی کیا عثمان کا دل جانتے تھے۔ فرمایا لوگوں سنو، جب تک میں عمرہ کرنے نہیں جاؤں گا حضرت عثمان عمرہ نہیں کریں گے۔ اللہ اللہ، ادھر مشرکین کہہ رہے ہیں کہ آپ طواف کر لیں، عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان نے کہا جہاں میرے نبی کے قدم نہ چلے وہاں عثمان کے قدم نہیں چلا کرتے۔ حضرت عثمان نے مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو خبر دی کہ میرے آقا کہہ رہے ہیں مکہ فتح ہوگا۔ کافروں نے حضرت عثمان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ خبر آ گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر آئی کہ حضرت عثمان کو مکہ کے مشرکوں نے شہید کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید غصہ آیا اور صحابہ سے کہا صحابہ سنو، ہم اب حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہاں ایک عجیب منظر تھا، یہاں جو بیعت ہو رہی تھی وہ بیعت صرف جہاد پر نہیں، موت پر بیعت ہو رہی تھی، فدائی بیعت۔ صحابہ بیعت کر رہے ہیں، رسول اللہ نے یوں اپنا ہاتھ اٹھایا، توجہ کیجئے گا، یوں اپنا ہاتھ اٹھایا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ، کہا یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ۔ عثمان بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عثمان بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ بیعت کیسی تھی؟ اتنا خوبصورت منظر، زمین پہ اپنے کسی بھائی کے لیے، حضرت عثمان ذی النورین کے لیے یہ بیعت ہو رہی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر تشریف لا رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے، حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت علی آگے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، صحابہ بھاگ بھاگ کر میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت فرما رہے ہیں۔ ایک بڑے درخت کے سائے میں میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمائے۔ اللہ پاک نے کہا جبریل جائیے، دوڑتے ہوئے جائیے، آج حضرت عثمان ذی النورین سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، آج حضرت عثمان کے انتقام کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ان کے دل جو حضرت عثمان کی محبت میں دھڑک رہے ہیں، انتقام عثمان میں جو آج بیعت ہو رہی ہے، جبریل جی رب جلیل کہا جائیے جا کے اعلان کر دیجئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ اکبر، جو درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت عثمان کے انتقام کے لیے بیعت کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ اعلان فرماتے ہیں میں رب وحدہ لا شریک اعلان کرتا ہوں جس نے عثمان کے انتقام کے لیے بیعت کی ہے، میں نے ان پر راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کچھ کہتے ہیں کہ نبی چلے گئے تو باقی 5 مسلمان رہ گئے تھے، نعوذ باللہ۔ یہاں 1400 کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر۔ میں 1400 صحابہ جو نبی پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کے انتقام کا وعدہ کر رہے ہیں، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں آپ موت کی بیعت کر رہے ہیں اور میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول رہا ہوں۔ لیکن اس سے بھی تھوڑا آگے چلتے ہیں، اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک، میرے محبوب پیغمبر جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، اللہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس بیعت میں شامل ہو گیا۔ اللہ